یقین جانیے چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے۔ دنیا کی ساری بادشاہتیں، ساری دولتیں لگ جائیں اور کسی ایک گنہگار کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے وہ تمام چیزیں قربان کر دی جائیں۔ ایک گنہگار بندے کو اگر قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور دنیا کی تمام دولت، تمام سلطنتیں، تمام طاقتیں لگ جائیں، قبر کے عذاب کو نہیں رکوا سکتی۔ یہ قرآن مقدس جس کا کمپٹیشن اور مسابقہ صبح سے جاری تھا اور اب جا کر مکمل ہوا، اور ابھی چند لمحات کے بعد انشاءاللہ اس خوش قسمت بچے کی اول کامیابی کا اعلان ہوگا جس کو سفر عمرے میں جانے کی سعادت نصیب ہوگی۔ آج کے دور میں تقریباً 90-95 ہزار روپے خرچ آ رہا ہے سفر عمرہ پر۔ اس بچے کو وہ اعزاز دیا جائے گا، اور دیگر کامیاب ہونے والے بچے، کسی کو 31,000 روپے کا نقد انعام، کسی کو 21,000 کا، دیگر لوگوں کو حوصلہ افزائی کے انعامات۔ یہ مقدس مجلس، یہ کمپٹیشن اور یہ مسابقہ اور مقابلہ جس تنظیم کی جانب سے منعقد ہوا، آپ بینر کے اندر پڑھ رہے ہیں، آپ نے اشتہار کے اندر پڑھا، پورے ملک میں اس تنظیم کی جانب سے مختلف موقعوں پر مسابقے منعقد کیے گئے، اور ان مسابقوں کے اندر جو بچے کمپٹیشن میں اوپر تک آئے، گرچہ پوزیشن نہیں لائے، یہ وہ بچے جو مختلف کمپٹیشنوں میں اوپر تک آئے تھے، یعنی سیمی فائنل کہہ لیجئے، آخری راؤنڈ کہہ لیجئے، انہی منتخب بچوں کو یہاں پر اپنی صلاحیتوں کے مظاہرے کا اور مقابلے کا موقع دیا گیا۔ وہ خوش قسمت بچے جو آپ کے سامنے صبح سے شام تک ہو کر گزرے۔ میں آپ کو بتلا دوں، عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ سوالات کے اندر، سوالات کے مرتب کرنے کے اندر، بچوں کو بلا کر سوال جواب کرنے میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا پہلو سامنے آتا ہے کہ سامعین کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، کوئی کسی کا پکش تو نہیں لے رہا، کوئی کسی کو سپورٹ تو نہیں کر رہا، کوئی جان بوجھ کر کسی کو کامیاب اور کسی کو ناکام کرنے کے لیے کوئی حربہ تو استعمال نہیں کر رہا۔ آپ نے دیکھا سوال بن کر کہیں اور سے آ رہا ہے، سوال کرنے والا کوئی اور ہے، نہ سوال بنانے والے کو معلوم ہے کہ میرا یہ سوال کس بچے کے لیے ہے، نہ سوال کرنے والے کو معلوم ہے کہ میرا یہ سوال جس بچے کے لیے ہے وہ بچہ کون ہے، کس مدرسے کا ہے، کس تنظیم سے آیا ہوا ہے، کس علاقے سے آیا ہوا ہے۔ شاید ایمانداری کے ساتھ کمپٹیشن کا اس سے زیادہ کوئی پختہ نظام ممکن نہیں۔ اس کے باوجود انسان غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایسا لگے فلانا بچہ ٹاپ آنا چاہیے تھا، وہ نہیں، وہ آ گیا، وہ نہیں، وہ آ گیا۔ ان تقریباً 75 بچوں میں اول پوزیشن کوئی ایک ہی تو لائے گا۔ آپ کو بتلا دوں، پچھلے راؤنڈ میں جو کارکردگی سامنے آئی تھی، ایک پوزیشن پر 5-5، 6-6 بچے ٹکرا رہے تھے۔ یہ بچوں کی خوب سے خوب تیاری کی ایک واضح دلیل اور علامت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو اور حوصلہ دے۔ گزشتہ کل میں کانپور شہر میں تھا۔ کانپور شہر کے رجبی گراؤنڈ میں 3 روزہ ایک بہت بڑا عظیم الشان اسلامی کوئز کا مقابلہ چل رہا ہے، وہ بھی آن لائن آ رہا ہے۔ میں نے وہی بات وہاں بچوں سے کہی تھی، وہی بات آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیج سے جن چند بچوں کی پوزیشن کا اعلان ہوگا، صرف وہ کامیاب نہیں ہوئے، کامیاب ہر وہ بچہ ہوا جو تیاری مکمل کر کے آیا، یہاں نہیں تو کہیں اور وہ سرخ روح ہوگا۔ اگر آپ کی تیاری مکمل ہے تو آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں آپ کو کامیابی سے اور ترقی کی راہ پر اس کے بام عروج تک پہنچنے سے کوئی نہیں روکنے والا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب خداوند قدوس نے عزت دی اور بھائیوں نے آ کر کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین، بھائی ہم نے کچھ سوچا تھا، کچھ ہو گیا۔ حضرت یوسف نے پلٹ کر ایک ہی بات کہی تھی، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اور یہی بات قرآن نے اور کئی موقعوں پر کہی ہے،
غزوہ احد کے موقع پر کہی تھی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، خدا سے رشتہ مضبوط ہوگا، جہد مسلسل ہوگی، کامیابی کی آخری منزل تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عزیز طلبہ، یہاں اس اسٹیج پر آپ کو پوزیشن ملے یا نہ ملے، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ آپ کی تیاری اور یہ کوشش جاری رہی تو وہ دن دور نہیں کہ ملک کے بڑے سے بڑے مسلوں پر آپ نظر آئیں گے، بڑے سے بڑے اسٹیجوں پر آپ نظر آئیں گے۔ ہمارے ملک ہندوستان کے لیے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اب الحمدللہ اس قسم کے مسابقے مختلف حلقوں کے اندر منعقد کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے ایام میں کیا ہوا مجھ کو نہیں معلوم، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے دو شخصیتوں کو قرآن پاک کی تعلیم اور صحت کے ساتھ قرآن پڑھے اور پڑھانے جانے کے لیے تڑپتا ہوا دیکھا ہے، اور انہی کے شاگردوں کی ٹیم پورے ملک میں اس کارنامے کو انجام دے رہی ہے۔ ایک نام ہے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی، جو حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سے تھے، آخری خلیفہ تھے، اور دوسرے مولانا صدیق احمد صاحب بانوی۔ پورے ملک میں جہاں کہیں بھی قرآن پاک کے اچھے پڑھنے اور پڑھانے کی آپ کو کہیں رمق نظر آ رہی ہے، یا تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انہی دونوں بزرگوں کے فیض کا وہ ثمرہ ہوگا۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں، مولانا صدیق صاحب بانوی نور اللہ مرقدہ حضرت مولانا علیمیہ کے بہت چہیتے تھے، ندوے کے منبر شورا تھے۔ ایک موقع پر حضرت نے ندوے کی مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم، اس کی عظمت اور فن قرأت کی عظمت پر بیان کیا۔ حضرت مولانا علیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا صدیق صاحب آگ تو لگا دی آپ نے، اس کا مداوع بھی کیجئے۔ تو مولانا صدیق صاحب نے اپنے یہاں سے قاری ریاض احمد صاحب الناوی کو بھیجا، جو میرے تجوید میں ہمدرس ہیں، درس نظامی مجھ سے 1 سال آگے تھے، ان کے ذریعے ندوے کے اندر شعبہ قرأت کا آغاز ہوا، اور وہاں کے صدر القراء ہیں۔ حضرت تڑپتے تھے قرآن پاک صحیح پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، اپنے مدرسے کے ناظم اعلیٰ ہونے کے باوجود جا کر درجہ حفظ میں خود بیٹھتے تھے اور بچوں کا قرآن سنتے تھے۔ میں نے قرآن کا اکثر حصہ حضرت کو سنایا۔ حضرت مولانا ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ جب زندگی کے آخری ایام بمبئی کے اندر آ کر ایڈمٹ ہوئے، تقریباً 4 ماہ تک سیریس کنڈیشن میں وہ ایڈمٹ تھے۔ ڈاکٹروں کو کہنا تھا کہ دماغ کی نس پھٹ جانے کے بعد 75-80 سال کی عمر کے بعد کوئی لوٹ کر نہیں آیا کرتا۔ اللہ نے ان کو شفا دی تھی، اسی حال میں ہاتھ میں سوئی لگی ہوتی تھی، گلوکوز چڑھ رہا ہوتا تھا۔ جب بولنے کا موقع ہوتا تھا تو قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور پڑھانے پر آپ کوئی نہ کوئی نصیحت کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے رفیق بھائی دودھ والا یا شہاب الدین مرحوم، میں کتنوں کا نام لوں، یہ سب مولانا ابرار الحق صاحب کی اس فکر، اس کڑھن اور لگن کا نتیجہ تھا۔ آج الحمدللہ ہماری مسجد اقصیٰ کے اندر یہ تنظیم جو پورے ملک میں مفتی طارق صاحب آپ پڑھ رہے ہیں، بینر کے اندر پورا ایڈریس لکھا ہوا ہے، یہ مختلف مقامات پر اور باشتراک لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے، الحج الہند حج عمرہ سروس ٹور۔ یہ گروپ جو بچے کو انشاءاللہ عمرے کے لیے بھیجے گا، ان لوگوں کی کوششوں اور محنتوں سے اور ہمارے مہمانوں کی آمد سے ہماری مجلس کی زینت ہوئی۔ یہ مسجد اقصیٰ الحمدللہ جگہ تو بہت ہے، کچی ہے جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ اس قسم کا کوئی بھی دینی پروگرام ہوتا ہے ہمارے لیے خوش نصیبی کی اور سعادت کی بات ہے۔ کسی بزرگ کی آمد ہو تو، کوئی دینی مسابقہ مقابلہ ہو تو 2-2.5 مہینے پہلے، اس سے پہلے ایک کمپٹیشن ہوا تھا، اور یہ ہندوستان معیار کا، ملکی پیمانے کا معیاری ترین مسابقہ تھا، جو صبح شروع ہو کر شام کو یہاں مکمل ہوا۔ میں سفر میں تھا، دوپہر میں حاضر ہوا۔ کانپور کا وہ کوئز میرے سگے بھانجے مولی عبداللہ کرا رہے ہیں، میرے چھوٹے بھائی مولانا سعد اس کے نگراں ہیں، وہ لوگ خوشامد کر رہے تھے مجھ سے رکنے کے لیے۔ میں نے کہا نہیں، یہ مسابقہ میری مسجد میں ہو رہا ہے، میں نے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے، میری محبتیں ان کے ساتھ ہیں، میں ضرور جاؤں گا۔ حاضر ہوا، آپ کے درمیان موجود ہوں۔ میرے لیے، ہمارے مسجد کے منتظمین کے لیے، ہمارے متولی حاجی رستم صاحب، ہمارے دیگر ذمہ داران، ممبران، مسجد اقصیٰ کے اسٹاف کے لوگ، آپ کی ساری محنتیں، محبتیں قابل مبارکباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کوشش کو قبول فرمائے، اور جو گروپ اس پروگرام کو منعقد کر رہا ہے ان کو اللہ اور حوصلہ دے۔ مفتی طارق قاسمی ہوں، مولانا سلمان خورشید صاحب ہوں، مولانا تہذیب صاحب ہوں، آپ کی پوری ٹیم، اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔